بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنات عرشہ و مداد کلماتی۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کے ہوتے ہوئے ایک تھرڈ کائنڈ آف کریشن کو بنایا، اور اسے بنا کر کچھ ایسا کیا جو باقی دونوں کریشنز کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانے کے بعد ان کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، اور پھر جب ان سے کویشچن کیا تو انہوں نے سب کویشچنز کے صحیح آنسر کر دیے۔ وہی کویشچن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیے تو فرشتوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ آپ نے علم ہی نہیں دیا، ہم تو یہ نہیں جانتے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی کے ساتھ بھیجا تھا، تو اس فرسٹ میسج کا فرسٹ ورڈ تھا اقرا، دیٹ مینس ریڈ۔ پھر قرآن میں مختلف طریقوں سے ہمیں کویشچن کیا، ہمیں پوچھا کہ آر دا ونس ہو ہیو نالج ایکول ٹو دوز ہو دیٹ ڈونٹ نو۔ پھر پوچھا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اور ساتھ ہی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض کر دیا۔ مگر پھر ہمارا کویشچن جو ہماری کنفیوژن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے، ورلڈلی نالج کی بات ہو رہی ہے یا اسلامک نالج کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ علم کی سیگریگیشن ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ ہم نے خود کر دی۔ دنیا نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب یورپ میں ڈارک ایجز چل رہے تھے، اور مسلمز were leading the way in Islamic knowledge and scientific knowledge۔ دنیا ابن سینا اور البیرونی کی ڈسکوریز پر حیران تھی۔ For 500 years, Arabic was the language of science and learning۔ The world's first university was made in 859 by a Muslim lady in Morocco۔ پھر ہم مسلمز نے نالج کو سیگریگیٹ کر لیا کہ یہ دین کی نالج ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، اس کے لیے آپ کو مدرسے میں جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو یونیورسٹیز میں جانا پڑے گا۔ ہم جب یہ پیچھے البیرونی اور ابن سینا کی بات کرتے ہیں اور ہم ان سائنٹسٹ کی جب بایوگرافیز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سب نے سائنٹیفک ڈسکوریز کرنے سے پہلے العلم حاصل کیا۔ العلم وچ از دا نالج آف دا دین، جس کے لیے ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہ پتہ چلے گا نہ کرنا پڑے گا، علم آ گیا تو پوچھ ہو جائے گی، اس لیے العلم کو چھوڑ دو، باقی سب سیکھ لو۔ وہ تو ضروری ہے نا، اس کے بغیر تو اچھی جاب نہیں ملے گی، فیوچر سیکیور نہیں ہوگا۔ اچھا سب سیکھ لو، بس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کیا ہے نا، یا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس دی ہے، بس اس کو نہ سیکھو، ایز اف اللہ تعالیٰ ڈزنٹ نو وٹ وی آر ڈوئنگ۔ اس کو تو یہ بھی پتہ ہے نا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر دنیا میں اگنورنس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز کا بہانہ نہیں چل سکتا تو اللہ تعالیٰ کو کیسے ٹرک کریں گے؟ جو دلوں کے حال تک جانتا ہے، ہی نوز واٹ وی آر تھنکنگ، ہی نوز وائی وی آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ، وائی وی آر ناٹ لرننگ سم تھنگ، اس کو ہمارے سارے بہانے پتہ ہیں۔ اور العلم ہے کیا؟ یہ وہ نالج ہے جو ہمیں بیٹر ہیومن بینگز بناتی ہے، بیٹر مسلمز بناتی ہے، تھرو آر کیریکٹر، تھرو آر ورشپ، تھرو آر ڈیلنگس ود ون انادر۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہم ایک ڈاکٹر، انجینئر یا ہوم میکر بن کر بھی اپنے ہر لمحے کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ وین یو نو مور یو آر مور کنیکٹڈ ٹو اللہ تعالیٰ۔ پھر ہی ایک پروفیشنل ہے جو اپنی جاب کو کے ساتھ سنسیئر ہوگا، جاب کو صحیح طریقے سے کرے گا، کوئی بھی اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہیں کرے گا، کرپشن ختم ہوگی۔ وین وی نو that Allah Ta'ala is watching us, when we know that we are answerable to Him for all of our deeds۔ آج ہمارا ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ we are constantly bombarded with information۔ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں and suddenly we realize کہ یہ تو 1 گھنٹہ گزر گیا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ 1 گھنٹہ جس میں نے براؤزنگ کی، اس میں کتنی چیزیں ایسی تھیں جو میرے لیے بینیفیشل تھیں۔ اچھا کریکٹ علم ہمارے پاس ہے نہیں، اور شوڈ وی سے کہ وہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، مگر اسلام کے بارے میں ہر غلط، ہر مس لیڈنگ آرٹیکل یا ویو پوائنٹ ہم ضرور فالو کرتے ہیں، اور غلط لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں،
پھر علم کے بغیر آرگیو کرتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں اور ہم دین سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں. آپ کو کرنٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ایک ڈچ پولیٹیشین کے بارے میں، ان کا نام ہے یورن ون کلیورن. انہوں نے نیدرلینڈس میں پارلیمنٹ میں گئے اور انہوں نے بل پاس کروانے کی کوشش کی کہ نیدرلینڈس میں اسلام کو بین ہو جانا چاہیے، اور انہوں نے کوششیں کی کہ نیدرلینڈس میں اسلامک سکولز، ماسک اور قرآن کو کسی طرح سے بین کر دیا جائے. اور نعوذ باللہ اتنے ان کے ایکسٹریم خیالات تھے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام از اے لائی، اٹ از این ایول آئیڈیالوجی اینڈ قرآن از نعوذ باللہ پوائزن. اور یہ 2013 کے ان کے جو کوٹس ہمیں ملتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب اسلام کو پروو کرنے کے لیے کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں اور یہ چیزیں اسلام کی غلط ہیں، میں ایک اینٹی اسلام بک لکھنے کے لیے انہوں نے اپنی ریسرچ کرنی شروع کر دی اور اپنی بک لکھنی سٹارٹ کر دی. بٹ ہاف وے تھرو ہی ایکسیپٹڈ اسلام. اینڈ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ کہ انہوں نے کریکٹ نالج حاصل کی. انہوں نے کہا کہ میں خود قرآن کو پڑھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اوتھینٹک علماء بکس کو اسلام کے بارے میں انہوں نے پڑھا، سمجھا، جو کویشچنس تھے، جو کنفیوژنس تھیں ان کو علماء سے کلیئر کروایا اور ان کے بارے میں آنسرز لیے اور اسلام قبول کیا، اور اب وہ اسلام کے بارے میں بک لکھ رہے ہیں. تو کچھ ہی سال میں ہم دیکھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں بھی کوئی جو اسلام کا اتنا دشمن تھا تو وہ اسلام کے بارے میں کس طرح سے اس نے کریکٹ نالج حاصل کر کے وہ اسلام وہی مذہب قبول کر لیا جس کے اگینسٹ وہ اتنا لکھنے کی کوشش کر رہا تھا. دس از واٹ دا رائٹ نالج ڈز ٹو یو. صحیح علم ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور یہی طریقہ ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ ود دا پاسنگ آف ٹائم ایم آئی گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ اور اوے فرام ہم. اگر دور ہو رہے ہیں تو اس میں دیٹ مینس کہ کوئی نہ کہیں یا میری کمپنی کے اندر یا میرے علم کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ضرور ہے. میرے اندر کوئی غلط باتیں کہیں فیڈ ہو رہی ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ سے میں دور ہوتی جا رہی ہوں. حالانکہ وی آر بلیسڈ ٹوڈے دیٹ وی ہیو دا کریکٹ نالج ان آر ہینڈس. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بڑا مشکل ہے علم حاصل کرنا، کوئی پہاڑوں پہ چلے جاؤ، مراقبے کرو اور وہاں پہ جا کے دین یو ول بی انلائٹنڈ. قرآن ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، وہ قرآن جو 1400 سال تک اپنی اصلی حالت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری کتابوں کے اندر محفوظ ہے. ہم اتنا آسان ہے آج ہمارے لیے علم حاصل کرنا، صحیح علم حاصل کرنا. اتنی امیزنگ بکس، اسلامک لیکچرز، بلاگز، آرٹیکلز سب ہم ایک کلک کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مگر چوائس تو میری ہی ہے نا کہ میں نے اپنے لیے اس بینیفیشل نالج کو چوز کرنا ہے یا وہی جو میں انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ اور وہ جو گھنٹے میں لگا دیتی ہوں پکچرز دیکھنے میں اور وقت ضائع کرنے میں. تو یہ تو میری چوائس ہے کہ میں اپنے ٹائم کے ساتھ، اپنے گیجٹس کے ساتھ اپنی چیزوں کو کس طریقے سے یوز کرتی ہوں. اور ہم جانتے ہیں کہ صحیح علم حاصل کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، جو خود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے روز یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. او اللہ، I ask you for beneficial knowledge, pure provision and acceptable deeds. تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں گائیڈ کر دیں towards the right knowledge, towards the right people who give us the right knowledge, and may He keep us on the right track. آمین.